السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ آج تو سب سے پہلے یہی ایک بات کروں گی آپ سے کہ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں۔ پہلے آپ لائک کریں، پہلے آپ بیل آئیکن کو دبائیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اور میں تو روزانہ ویڈیو بنا دیتی ہوں، اور یہ تو بات خیر میں نے کبھی نہیں کہی کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا۔ میں کوئی یہ ہے کہ ہاں جی مرچ مسالہ اور یہ وہ میں دوسرے تیسری باتیں نہیں کرتی۔ آج تو میں نے صبح ایک خبر سنی آج کیا سنی ہے، بلکہ ایک دو دن سے یہ خبر بہت زیادہ چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عورتوں کے بارے میں بہت غلط بات کی ہے۔ تو اس کے لیے مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے محسن ہیں، بڑے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی غلط بات کی ہے تو عورتوں کو اکسا دیا ہے کہ عمران خان آپ توبہ کریں، آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تو زیادہ اللہ کے قریب، میں سمجھتی ہوں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنے مولانا کہلاتے ہیں، تو مولانا کہلانا اور پھر اس کے بعد اس قسم کی حرکتیں اور باتیں کرنا یہ تو زیب ہی نہیں دیتا۔ تو ایک عام بندہ اگر یہ بات کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہیں، تو پتہ نہیں آپ نے کیوں یہ بات ایسے کر دی ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں نا، پورے پاکستان کی عورتیں نکل کے روڈوں پہ آ گئی ہیں، آ کے پھر انہوں نے اپنے احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ کیوں اپنے ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں یہ لوگ؟ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ ان کو یقین نہیں ہے۔ اب کرسیاں ایسے تو نہیں مل جاتی نا، نصیب میں ہوں گی تو مل جائیں گی، روزی کرسی جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اب دیکھیں میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کی ہیں تو میرے اتنے کم ویوز اور یہ وہ، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی، انشاءاللہ میں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھوں گی۔ میرا پہلے جو چینل تھا وہ اس میں کافی ساری ویڈیوز تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں اڑ گیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ میں اتنی ٹیکنیکلی نہیں جانتی اس ٹچ موبائل کے بارے میں۔ ایسے ہی میں نے بس شوقیہ بھی شروع کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کئی لوگوں کی مدد ہو جائے گی اگر آپ لوگ صرف اس کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ میرے ویوز بڑھائیں پلیز پلیز پلیز، میرے ویوز بڑھائیں، اور نہ میری ویڈیو کو آپ لوگ دیکھا کریں، واچ کیا کریں، ٹائم دیا کریں۔ تو آپ لوگوں نے یہ تو کبھی کیا نہیں، اور نہ وہ دوسرے تیسرے چینل ہیں ان کے اتنے سارے ویوز ہوتے ہیں، ان میں بات کیا ہوتی ہے؟ ستارہ نے یہ کر دیا، بیبو نے یہ کر دیا، شمیم نے یہ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان چیزوں سے دور ہی رہوں، کہ یہ بھی کسی کی برائی میں آ جاتی ہے بات۔ تو اب کل کہہ رہے تھے کہ لائیو میں آئے ہوئے تھے اعجاز شاہ، اور اس نے بڑے ہنٹس دیے کہ بعد میں پتہ چلے گا، فرانزک کرا لیں طیبہ وہ کیا آیت کے بارے میں، اور اس طرح کی، اور لوگوں نے ان سے بڑے سوالات کیے، انہوں نے ایسے گول مول جواب دیا۔ دیکھیں اگر آپ بے قصور ہیں یا واقعی یہ بات غلط ہے تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ بالکل غلط بات ہے بھائی، اس طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، انکار بھی نہیں کیا۔ اگر آپ نے اقرار نہیں کیا نا تو انکار بھی آپ نے نہیں کیا، تو اس سے پھر ہم کیا مطلب لیں ہم؟ سمجھ نہیں آتی نا۔ تو اس لیے میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ پاک کی ہی مدد مانگو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہماری ہر قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں اور ہر قسم کی باتیں، لیکن نہیں، دنیا میں آج کل صرف کمائی رہ گئی ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہیں تو سب کچھ ہے۔ چاہے عزت جاتی ہے تو جائے، عزت نہیں ملتی، عزت بہت مشکل سے بنتی ہے۔ عزت بنانے کے لیے پوری زندگی چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور میں ہر وقت ایک ہی چیز کو سوچتی رہتی ہوں کہ اپنی عزت کو بنا کے رکھوں، میری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، کوئی مجھے کوئی غلط بات نہ کہے، کوئی میرے ساتھ کوئی غلط بات نہ کرے۔ اور ماشاءاللہ میرے اپنے خاندان والے، میرے اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں، بڑی میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں کہ عزت سے رہنا ہے تو مشکل، لیکن آگے بڑی آسانیاں ہیں، اللہ کے گھر میں بہت آسانیاں ہیں، اور ان چیزوں کا دھیان کریں، اور نہ اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ پہ توکل کریں گے نا تو ضرور انشاءاللہ ضرور
ہماری اللہ پاک سنے گا۔ وہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک خاتون کی بیٹی بہت سخت بیمار تھیں، اور وہ اتنی بیچاری غریب تھیں کہ اپنی بچی کے علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچاری بیٹھی ہوئی مصلے پہ 2 نفل پڑھیں، پھر آئیں، پھر اپنی بچی کو دیکھیں، پھر آئیں، پھر اپنی بچی کو دیکھیں، پھر نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ غیب سے مدد کر دے، اس بچی کو تندرست کر دے، یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو ڈاکٹر کے دینے کے پیسے، فیس دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور وہ اسی طرح بس روتی رہیں اور فریاد کرتی رہیں۔ رات کو 1:30 بجے کا ٹائم تھا، ان کا دروازہ کسی نے بجایا، تو دروازہ جب نوک کیا تو وہ باہر گئیں، گیٹ کھولا تو ایک ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کہاں ہیں جی، وہ مریض کہاں ہیں، مریض کہاں ہیں؟ تو وہ بڑی پریشان، انہوں نے کہا جی یہ ہے میری بیٹی۔ انہوں نے اس کی بیٹی کو دیکھا، اسے میڈیسن دیں، انجیکشنز وغیرہ لگائے، اور کافی ساری میڈیسن وہ ساتھ بھی لے آئے تھے، ظاہر ہے بخار ہو رہا تھا۔ تو جب وہ ساری دوائیاں وغیرہ دے چکے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بی بی اب میرا بل دے دیں۔ اس نے کہا میں کہاں سے بل دے دوں؟ تو کہتے ہیں آپ نے نہیں فون کیا تھا مجھے کہ بچی کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، تو آپ نے ابھی مجھے فون کیا اور میں اس لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی فون نہیں کیا تھا، میں تو اپنے اللہ سے فریادیں کر رہی تھی، یا اللہ تو ہی رحم کر دے، تو میں نے تو آپ کو کوئی فون وغیرہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے گھر کا یہی نمبر ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی، میرے گھر کا نمبر نہیں ہے، یہ پڑوس والوں کا نمبر ہے، تو انہوں نے آپ کو فون کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا، اور اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا کہ یا رب العالمین، میں نے تجھ سے مدد مانگی تھی تو تو نے میری مدد کی۔ توکل سے اللہ پاک پہ توکل کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ پاک سے کہیں کہ یا رب العالمین ہم پہ رحم کر دے اور غلط باتوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب اور اتنے مولانا میں کہتی ہوں، اور پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر، اور انہوں نے اتنی گندی بات کر دی ہے، تو مجھے اس بات سے بہت دکھ ہے، اور مجھے بہت پریشانی ہے کہ ہمارے لیڈر جب ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار ہے، یہ آپ کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں بات کروں گی تھوڑی سی بیبو پر۔ بیبو آج بہت خوش تھیں، ان کی اپنے ہسبینڈ سے میرا خیال ہے فون پہ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں تم باز آ جاؤ، یہ ہے وہ ہے، مطلب دھمکیوں پہ گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور اب شمیم باجی نے تو صاف کہہ دیا نا کہ اب بیبو میں دیکھتی ہوں تو کیسے آباد ہوتی ہے، اب بیبو میں دیکھتی ہوں تو کیسے، نہیں کرو اس طرح، نہیں کرو اس طرح، نہیں کرو، اللہ سے معافیاں مانگو اور اللہ پاک رحم کرے۔ آپ پوری وائی ٹی پہ نا ادھر ادھر جدھر بھی نظر دوڑاتے ہو نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب ستارہ کی امی آئی ہوئی ہیں، وہ روبینہ باجی کو نہیں پوچھ رہی ہیں، روبینہ بیچاری پر کل رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اتنا دے دیں ہم اپنا گھر لے لیں۔ نینا اب واپس آتی ہے، پنجاب گئی ہوئی ہے تو واپس آتی ہے تو انشاءاللہ ہم کرائے پہ چھوٹا سا گھر لے لیں گے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی۔ کسی کے گھر رہنا تو بہت مشکل ہے، ڈر لگتا ہے کسی کی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے، وہ بیچارے کہتے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نا اس طرح ایزی ہو کے رہ نہیں سکتی، تو میں بہت پریشان ہوں، اور یہ اور وہ ہے۔ تو اللہ پاک سب کی مصیبتیں کاٹے، اللہ سب کی مصیبتیں دور کرے، اور جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہو اللہ سب پہ آپ اپنی رحمت کا سایہ کرے، اللہ آپ کے بچوں کو نیک کرے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی کرے، اللہ آپ کے جوڑیوں کو سلامت رکھے، اور میں کہتی ہوں کہ رب العالمین آپ سب پہ اپنا خاص الخاص رحم و کرم فرمائے، رب العالمین آپ پہ رحم کرے اور کرم کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویورز میں پھر ایک دفعہ آج ریکویسٹ کروں گی، آج تو میں کہہ رہی تھی میں پورا ولاگ ہی اسی بات پہ بناؤں گی کہ مجھے ویوز دیں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ہیلپ کریں، کم از کم میرے ویوز بڑھنے چاہیے، بہت کم ہو گئے ہیں۔ تو پہلے والا جو میرا وہ چینل تھا اس میں میرے اچھے بھلے ویوز بھی تھے، وہ سارے کے سارے چلے، میں کوئی نہیں، اللہ پہ وہی بات ہے کہ اللہ پہ توکل کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے واچ بھی کرنا ہے اور ویوز بھی دینے ہیں، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور یہ کسی کی ہیلپ ہو جائے گی، آپ کی طرف سے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کسی کے لیے اگر ہیلپ کرتے ہیں، میں جن لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اللہ پاک ان پہ کرم کر دے، ان کے نصیب کا ان کو دے۔ تو بس اتنی بات ہے، چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی
اور ولاگ میں انشاءاللہ